السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ سب خیریت سے؟ بیٹا ابھی بالکل یہ نہیں سوچیں کہ ٹیمپریچر ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا. بیٹا یہ چلتی رہتی ہیں زندگی میں، یقین جانیں یہ سارے کام چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ کا جو مین ٹاسک ہے نا وہ ہے آپ نے پیپر کیسے دینا ہے، اپنے اسٹریسز کو اوور کم کیسے کرنا ہے، اپنی بیماریوں کو اوور کم کیسے کرنا ہے. دیکھیں جن کی ارادے بلند ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ ان چھوٹی موٹی باتوں کو جو ہے وہ کبھی بھی وہ نہیں دیتے، مطلب بالکل بھی بادر نہیں کرتے کہ یار میں بیمار ہو گئی ہوں یا میں آپ کو میں نے پتہ نہیں شاید آپ لوگوں کو بتایا تھا یا نہیں بتایا. جب میں ماسٹرز کر رہی تھی، ہر انسان کا میرے سے ایک ہی سوال تھا، ہر بندے کا میرے سے ایک سوال تھا: اتنی تم مشکل ڈگری جو ہے ایم اے انگلش لٹریچر، کوئی آسان کام نہیں ہے، تم اتنی مشکل ڈگری حاصل کر رہی ہو، ہمیں یہ بتاؤ کہ واٹ از دا آؤٹ پٹ، ٹھیک ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی میں اپنی پرسنالٹی کو گروم کر رہی ہوں، مجھے نہیں جاب کرنی. میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، ٹھیک ہے. بس مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، ڈگری بھی پوری کرنے کا شوق نہیں تھا، مجھے صرف ایک کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. تو آبویسلی پھر ماسٹرز ان انگلش لٹریچر بڑا ایک ان دنوں میرے پتہ نہیں کیسے شوق پیدا ہو گیا، اور میں نے کہا چلو اب ڈگری بھی پوری کر لیتے ہیں. تو جیسے سب ینگ لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے نہیں بھائی کرنا ہے، میرے اندر بھی تھا، اور آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ آئی شوڈ ڈو اٹ. اب ہر بندے کا ایک ہی سوال: تم تو چل نہیں سکتی، تم تو اتنی بیمار رہتی ہو، تم کیسے کرو گی، تم بچوں کو دیکھ لو. تو میں نے کہا میں بچوں کو تو ویسے بھی دیکھ رہی ہوں، اب جو ہے نہیں تم لائف انجوائے کرو. میں نے کہا وہ میں ویسے بھی کر رہی ہوں. تو لیکن آپ جب رائٹ ڈائریکشن میں آتے ہیں نا تو لوگ بڑے کوشچننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں: اچھا تم قرآن کیوں پڑھ رہی ہو، تم نماز کیوں پڑھ رہی ہو، سر پہ دوپٹہ کیوں لے رہی ہو. تو ہر چیز میں آپ کے اس طرح کے بیٹا زندگی میں لوگ آتے ہیں. بٹ ون تھنگ مور، ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب میں نے پارٹ 1 کے ایگزامس دیے تھے تو کین یو امیجن کہ میری دونوں ٹانگوں کے اندر موٹی موٹی گلٹیاں تھیں، ٹھیک ہے. اور میرا شیٹکا کچھ یوں ہوا تھا کہ میری نرو بیکاز پریس ہو گئی تھی اور بہت زیادہ پریس ہوئی تھی، تو ڈسک بلج ہو چکی تھی میری. تو اس کی وجہ سے میری دونوں ٹانگوں کے اندر جو ہے نا وہ بلڈ کلاٹس بن گئے تھے، اور جب میں بیٹھتی تھی تو مجھے ان بلڈ کلاٹس میں پین ہوتا تھا بہت زیادہ، اور میں زیادہ دیر چل نہیں سکتی تھی، زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی اس طرح سے. آبویسلی اس وقت بچے بھی چھوٹے تھے، ایگزرشن زیادہ ہو جاتی تھی پھر اور پین ہوتا تھا، ٹھیک ہے. بٹ ون تھنگ میں نے کہا نہیں، ٹھیک ہے ہم محنت کریں گے، ہم بچے بھی پالیں گے، ہم گھرداری بھی کریں گے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ٹائم میں سے یا اپنے بچوں کے ٹائم میں سے میں اپنی اسٹڈیز کا ٹائم نکالوں. نہ میں نے کبھی یہ کہا کہ میرے بچے دوسرے کمرے میں بند ہو جائیں اور میں دوسرے کمرے میں بند ہوں. نہیں، میں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے پڑھا ہے، اور ابھی تک میرے بچوں کو، ہم سب کو عادت ہے کہ ہم ابھی بھی ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے سارے اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے آپ کی ایک فیملی بانڈنگ نہیں توڑنی. بس یہ آپ یاد رکھیں، جو آپ کو سکون فیملی بانڈنگ سے ملے گا نا بیٹا، یہ یاد رکھیے گا. فیملی بانڈنگ از ویری امپورٹنٹ، اسپیشلی ماں اور بچے کا ریلیشن جو ہے نا، اور وہ جو ایک بانڈ ہے، اور وہ جو ماں کا لمس ہے، ماں کو بھی سکون ملتا، بچے کو بھی سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ ہمارے جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں نا بیٹا، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ سپلیمنٹس ہیں جو آپ کو زندگی میں آگے دھکا دیتے ہیں. اور وائی ناٹ، اور یہ ایک عورت پہ بیس کرتا ہے وہ کس طریقے سے پوری فیملی کو ایک بانڈ بنا کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا ہسبینڈ گھر آتا ہے، وہ کس طریقے سے اس کو جو ہے ایک مطلب گھر اس طرح سے آرگنائز ہوتا ہے، بچے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. تو وہ تو ایک جنتی عورت کی نشانی ہے نا کہ اس کا ہسبینڈ گھر میں انٹر ہو اور وہ اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے، ٹھیک ہے. یہ تو جنتی عورتوں کی نشانیاں ہیں. تو جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور اس کا ہسبینڈ اس سے خوش ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، میں کوئی یہ نہیں کہتی کہ مطلب بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت غلام ہو جاتی، بالکل بھی نہیں ہوتی، یقین جانے نہیں ہوتی.
اس سے اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ دوسری چیز